بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مزار سے متعلق اور آپ کے انتقال سے متعلق مختلف قول مشہور ہیں، اور وہ یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کے جسم مبارک کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ لیکن آپ کو میں ایک کتاب، مشہور کتاب ہے، تاریخی کتاب، اس کے کچھ قول آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ ایک قول یہ مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت یہ وصیت فرمائی کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو میرے جسم کو کسی بھی اونٹ پہ لاد دینا، اور وہ اونٹ جہاں بھی چلا جائے اس کو چھوڑ دینا۔ اور اس کے ساتھ قول یہ بھی مشہور ہے، یہ بات مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب جسم مبارک کو اس اونٹ پر رکھا گیا، ایک اونٹ پر رکھا گیا، تو وہ اونٹ جو ہے دور گیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ اور ایک قول یہ بھی مشہور آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد، یہ کتابوں میں تمام واقعات ملتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب آپ کو شہید کیا گیا، خوارج نے آپ کو شہید کیا، تو آپ کا جب دفنایا گیا آپ کو ایک جگہ پہ، تو وہاں سے آپ کو نکال کر ایک اور خفیہ جگہ پر دفنا دیا گیا، خفیہ طور پر ہی، کسی کو بتائے بغیر، تاکہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ خوارج جو ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، وہ آپ کے جسم مبارک کی بے ادبی نہ کریں۔ تو یہ تمام اقوال موجود ہیں، لیکن تمام مشائخ کا، صوفیاء کرام کا، علماء کرام کا اس پہ اتفاق ہے کہ نجف میں جو آپ کا مزار موجود ہے، نجف میں وہی آپ کا مزار ہے، اور وہی آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہ تمام قول اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاریخ دان ہیں، بڑے محقق ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشہور کتاب ہے تاریخ الخلفاء کے نام سے، اس میں یہ قول آپ کو مل جائیں گے۔ السلام علیکم۔